حاضرین محترم، ایک مچھلی فروش نے شاعروں اور ادیبوں کے محلے میں ایک دکان کھولی اور اس پر سائن بورڈ لگایا جس پر لکھا تھا یہاں تازہ مچھلی دستیاب ہے۔ پھر ایک ادیب کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے کہا اتنا بڑا جملہ لکھنے کی ضرورت نہیں، تازہ مچھلی دستیاب ہے یہ کافی ہے، یہاں کا لفظ زائد ہے۔ اس نے یہاں کا لفظ مٹا دیا۔ پھر ایک ادیب اور آیا، اس نے کہا بھئی مچھلی تو تازہ ہی ہوتی ہے، تازہ ہوتی ہے تو بکتی ہے، تو تازہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اب سائن بورڈ پر لکھا تھا مچھلی دستیاب۔ پھر ایک اور ادیب اور مفکر وہاں سے گزرا، اس نے کہا کہ مچھلی ہوتی ہے تبھی تو بکتی ہے، دستیاب ہے تو بکتی ہے، اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب جو بورڈ پر لکھا تھا وہ لکھا تھا صرف مچھلی۔ پھر ایک بڑا مفکر، بڑا ادیب ایک بڑے منڈیٹ کے ساتھ تشریف لائے اور اس نے کہا بھائی یہ مچھلی لکھنے کی ضرورت کیا ہے، مچھلی کی بو ہی بتا دیتی ہے کہ یہاں پر مچھلی بک رہی ہے۔ اب اس دکاندار نے مچھلی کا بورڈ اٹھایا اور سائیڈ پر رکھ دیا۔ اب آگے سنیے، جب ہم نے یہ ملک بنایا تھا تو اس ملک کے بڑے بڑے سائن بورڈز لگے ہوئے تھے اور بڑے بڑے بورڈز پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر کچھ مفکرین پیدا ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی اس تکلف کی کیا ضرورت ہے، جب اس ملک میں مسلمان رہتے ہیں، قمیض شلوار اور پگڑی پہنتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، تو پھر اس تکلف کی ضرورت کیا ہے کہ ہم کسی سے پنگا لیں۔ پھر وہ کلمہ غائب ہو گیا، پھر وہ بورڈ اتر گیا، پھر وہ کہیں ڈھونڈنے پر بھی مل نہیں رہا، لوگ اسے ڈھونڈتے ہیں لیکن وہ سائن بورڈ کہیں نظر نہیں آ رہا، نہ اقتدار کے ایوانوں میں نظر آتا ہے، نہ علمی درسگاہوں میں نظر آتا ہے، نہ گلی محلوں میں نظر آتا ہے، نہ کالج یونیورسٹیوں میں نظر آتا ہے۔ ہم لوگ راہ راست سے بھٹک چکے ہیں، لیکن قسمت ظریفی دیکھیے، ستم ظریفی دیکھیے کہ ہم راستے سے بھٹک کر بھی محو سفر ہیں۔